بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سمجھیں گے الدارقطنی یہ کیا تلفظ ہے۔ عمومی طور پر اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے حدیث کے امام ہیں جن کے ساتھ ہم لفظ بولتے ہیں الدارقطنی، تو یہ تلفظ آج ہم سمجھیں گے۔ الدارقطنی کا تلفظ ہے، دال کے اوپر زبر ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، پھر اس کے بعد را کے اوپر زبر ہے، پھر قاف کے اوپر پیش ہے اور تا کے اوپر جزم ہے یعنی سکون ہے، پھر اس کے بعد نون کے نیچے زیر ہے اور پھر اس کے بعد یا آتی ہے نسبت کی۔ تو یہ ہے الدارقطنی، یہ اس کا تلفظ ہے۔ اب اس تلفظ کو کن کن ائمہ کرام نے بیان کیا ہے؟ سب سے پہلے امام سمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الانساب میں الدارقطنی لفظ ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں بفتح الدال والراء، فرماتے ہیں دال کے فتحہ اور را کے فتحہ کے ساتھ، وضم القاف، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قاف کے ضمہ کے ساتھ، یعنی قاف کینچی والا، قاف کے ضمہ کے ساتھ، اور اس کے بعد وسکون التاء، فرماتے ہیں کہ تا ساکن ہے، اور اس کے بعد وبعدہا النون۔ یہ انہوں نے تلفظ بتایا امام سمعانی نے اپنی کتاب الانساب میں، یعنی دال کے اوپر زبر، را کے اوپر بھی زبر، قاف کے اوپر پیش اور تا ساکن، اس کے بعد نون آئے گی۔ یہ امام سمعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اللباب فی تہذیب الانساب میں بالکل یہی تلفظ ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دال کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر بھی زبر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب لب اللباب میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الدارقطنی بفتح الراء وضم القاف وسکون الطاء، فرماتے ہیں کہ را کا فتحہ اور قاف کا ضمہ یعنی قاف کے اوپر پیش ہے اور پھر اس کے بعد تا ساکن ہے، تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ الدارقطنی۔ دیکھیں عمومی طور پر بعض لوگ اس کو دارقطنی یا دارقطنی پڑھتے ہیں، تو جو محدثین کرام نے اصل تلفظ بتایا ہے وہ یہی ہے الدارقطنی۔ یہ چونکہ نسبت ہے، ایک علاقے کی طرف نسبت ہے، اور اس علاقے کا نام ہی الدارقطن ہے، اس حوالے سے جو ائمہ محدثین کرام ہیں انہوں نے اس کا باقاعدہ نسبت کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام سمعانی، امام ابن اسیر جزری اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا کیا نسبت بیان کی ہے؟ فرمایا ھذہ النسبۃ الی دار القطن وہی کانت محلۃ ببغداد۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ نسبت ہے دارقطن کی طرف، اور یہ بغداد کا ایک محلہ ہے، یعنی عراق کا شہر بغداد اور بغداد کا ایک محلہ یہ دارقطن ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جو محدثین کرام نے بیان کی ہے، اور امام سمعانی رحمہ اللہ نے کتاب الانساب میں تو بالکل ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنت اجتاز بہا بالجانب الغربی، آپ فرماتے ہیں کہ میں دارقطن کی مغربی جانب کی طرف گیا، وہاں سے میں گزرا تو دارقطن مسجد میں گیا، وہاں پر میرے استاد سعد اللہ بن محمد مقری موجود تھے، میں نے ان کی زیارت کی۔ اب امام سمعانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا وہاں سے گزر ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کتاب بھی لکھ رہے تھے اور ان کی ایک خواہش بھی تھی کہ وہ تلفظ جو صحیح تلفظ ہیں لوگوں کو وہ بتائیں، جس طرح کہ کتاب الانساب کا باقاعدہ اس پر ہمارا ایک بیان بھی موجود ہے، اس میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ امام سمعانی کتاب الانساب لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ تو آپ نے باقاعدہ طور پر وہاں پر گئے مسجد میں، ظاہر ہے اگر ان کے استاد وہاں پر ملے تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ الدارقطن کا تلفظ کیا ہے، پھر انہوں نے اسی حساب سے اپنی کتاب الانساب میں لکھ دیا کہ یہ الدارقطنی لفظ ہے، لہٰذا را کے اوپر زبر پڑی جائے، را کے اوپر پیش یا زیر نہ پڑی جائے، الدارقطنی نہ پڑھا جائے اور نہ ہی الدارقطنی بلکہ الدارقطنی پڑھا جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ جو محلہ ہے الدارقطن، یہ بہت بڑے امام، بہت بڑے شیخ الحدیث، محدث، حافظ اور بہت ہی حدیث مبارکہ اور علوم الحدیث میں اپنی خدمات سر انجام دینے والی شخصیت، ان کی طرف یہ منسوب ہے، یعنی انہوں نے اس علاقے کی طرف اپنا نام منسوب کر کے الدارقطنی نام رکھا ہے۔ اب یہ جو دارقطنی کے نام سے امام مشہور ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مختصر اس کا تعارف کرواتا ہوں اور باقی ہمارا اس پر الگ بیان موجود ہے۔ فرمایا ابو الحسن
علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود بن نعمان بن دینار الحافظ الدارقطنی بغدادی رحمہ اللہ۔ یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے اساتذہ میں ابو القاسم بغوی آتے ہیں اور ان کے تلامذہ میں امام ابو نعیم اصفہانی آتے ہیں۔ امام دارقطنی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے انتہائی عظیم الشان کتاب لکھی العلل، علل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ سنن کے نام سے کتاب لکھی، اور جو علل کے نام سے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کن کن احادیث کی اسانید اور متن میں مسائل ہیں، انہوں نے واضح کیا۔ اور یقیناً یہ بہت ہی غوطہ زنی کا کام ہے، بہت ہی باریکی کا کام ہے جو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے سر انجام دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جو سنن کتاب لکھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ یقیناً یہ بڑا مشہور نام ہے، بڑا معروف نام ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی ولادت 306 ہجری کو ہوئی اور آپ کی وفات 385 ہجری کو ہوئی، اور آپ کی قبر حضرت معروف کرخی جو مشہور بزرگ ہیں ان کی قبر کے پاس ہے۔ تو یہ تھا تلفظ جو میں نے عرض کیا الدارقطنی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جان لینے کے بعد آج کے بعد ہم اس کو دارقطنی پڑھیں گے جو محدثین کرام نے اس کا تلفظ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث مبارکہ کی ان علوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً یہ حدیث مبارکہ کے علوم ہی ہیں کہ جن جن ائمہ نے اپنی دن رات محنت کی، اپنی پوری زندگی لگا دی احیاء حدیث کی خاطر، ان کے نام اور ان کے تلفظ کس طرح ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، دیگر ائمہ محدثین کرام کے بھی اسی طرح ہی تلفظ ہم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔